مسجدیں 1.5 کروڑ روپے، بابا جی گواہ بیٹھے، 1.5 کروڑ روپے ان کی مسجدوں پہ لگے اور 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا انہوں نے۔ چاند کے قلعے کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا مرکز بنایا، اتنا تو گورنمنٹ کا کام بھی نہیں ہوتا جو اتنا ان کا ہوا۔ 200 بندہ رات دن کام کرتا رہا اور راتوں رات ان کا اتنا بڑا مرکز بن گیا۔ کیسے بنے؟ کیوں کہ دنیا پہ یہ بات موجود ہے، دنیا ٹی وی پر کامران شاہد نے یہ بات کہی تھی اور ثبوت لے کے بات کی اس نے، اور میں بھی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو تشریف لے آئے۔ اس نے یہ بات کی کہ 100 ارب ڈالر، کتنے؟ 100 ارب ڈالر امریکہ نے اہل حدیث طبقہ کو دیے پاکستان میں، وہاں بھی پھیلاؤ۔ یہ چلتے ہیں ہمیں حدیثیں سنانے ہمارے بندوں کو، راتوں رات ان کی مسجدیں بنتی ہیں، یہ امریکہ سے ڈالر آتے ہیں، راتوں رات ان کے مدرسے چلتے ہیں۔ کشمیر کی کیا حالت ہو گئی ہمارے سامنے، شام میں کیا ہو گیا ہمارے سامنے، ہم نے اس طرف بات کر دی، لیکن کیا ہے ہمارے بندوں کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کافر کی سازش ہے، مسلمانوں کے عقائد ہی خراب کر دو، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، مسلمان آپس میں ہی گم ہو جائیں، نہ کافر یاد آئے نہ اس طرف آئے۔ حق تو یہ بنتا تھا، سنیوں کی مسجد ہے، جا کے 1 لاکھ اس میں دے آئیں، جی اتحاد اہل سنت یا اتحاد بین المسلمین اس کو کہتے ہیں، یہ نئی مسجد بنا کے کہتے ہیں اتحاد البین المسلمین۔ آؤ جی سنی بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، ہمارے دروازے کھلے، ہم نے باہر کوئی گارڈ بٹھا رکھے ہیں، یہاں کوئی نہ آئے۔ میرے پاس اہل حدیث پڑھتے ہیں نمازیں، یہاں جو ہے نا یہ بیان سننے کے لیے آتے ہیں، ہم نے کس دیوبندی کو روکا، کس اہل حدیث کو روکا؟ ٹائم بائیں مساجد بنا کے تیار کرا کے پھر نام تفرقہ پھیلاتے ہیں، اتحاد بین المسلمین۔ یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں، یہ تفرقہ بین المسلمین ہے۔ آج سے 30 سال پہلے کی ریشو نکالو، کتنی مسجدیں تھیں ان کی؟ آسن قبرہ تے پوسن خبرہ۔ جب قبر میں جاؤ گے اور یہ کہو کہ نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی بھی کہے گا چار میں تیرا پتہ بھی نہیں ہے، نمازاں پڑھیاں تیرے منہ سے ماریاں جانیاں۔ ایک بندہ تصویر لے کے تو تصویر کو کہہ رہا ہے عورت کی تصویر تھی، مجازی بات ہے۔ لڑکا لے کے تصویر کو کہتے ہیں آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کی جو ہے یہ بال بھی بڑے اچھے، قد کاٹ بڑا اچھا ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ باتیں کرتا کرتا نا کچھ دنوں کے بعد لڑکا پاگل ہو گیا اس تصویر کی والی لڑکی کے پیچھے۔ اس کو ڈھونڈنا یہ رہتی کہاں، دیکھا نہیں، ملا نہیں، صرف تصویر دیکھی اور تخیل میں صرف باتیں بنائی، پاگل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کبھی تو بیٹھ کے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں سوچ۔ مثال ملتی نہیں ہے، صرف ظاہری بات سے بات سمجھا رہا۔ حضور کی آنکھیں کیسی آنکھیں تھیں، حضور کی زلفیں کیسی زلفیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک والضحا کا چہرہ تھا، واللیل کی زلفیں تھیں، کیسا قد کاٹ تھا، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے۔ یہ باتیں جب تو کرے گا اللہ کی عزت کی قسم تجھے حضور سے عشق ہو جائے گا۔ اس لیے نعتیں پڑھتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں کہ حضور کی ذات کے ساتھ عشق ہو جائے، محبت ہو جائے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے۔ الحمدللہ سنی ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہمیں ڈالر نہیں آتے، سینہ چوڑا کر کے چل، تیرے دامن پہ داغ نہیں۔ ساری زندگی دعوے کرنے والے، میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں جنت البقیع میں مدینہ پاک میں، ساتھیوں کو کہہ رہا جی حضرت صاحب یہاں جب سے سعودیوں کی حکومت آئی اسلام آ گیا ہے۔ میں نے کہا حضور سے دامن چھڑایا نا تم لوگوں نے، ذلیل ہو گے ذلیل۔ دیکھنا بڑی باتیں کرتے تھے، توصیف الرحمان نیٹ پہ آ کے آگے پیچھے یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ اے تمہارا مولوی، وہ مولوی جو حرم میں نمازیں پڑھاتا تھا، اس نے جوئے خانے کے جو ہے نا افتتاح کیے، رنگی کھانے کے افتتاح کیے، سینما گھروں کے افتتاح کیے۔ تمہیں ہمیں تبلیغ کرتے ہو، تمہاری اپنی اوقات اتنی ہے کہ تمہارے مولوی بڑے بڑے سینمے کھولتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن سے سینما دیکھنا ثابت ہے، عورتوں کو پردے اتروا دیے۔ تم نے کہا پردہ نہیں کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ جب حضور سے دشمنی مول لیں گے پھر یوں ہی ضلالت ان کے گلے میں پڑے گی اور ضلالت کے توق ان کے گلوں میں ہوں گے۔ آج وہ بھی منہ چھپاتے پھرتے، پہلے جب بھی ہوتی تھی مدینہ کا ایمان دیکھو، مدینہ پاک والوں کا دیکھو جی وہاں کیا دین چل رہا ہے، وہاں دین اب یہ چل رہا ہے۔ سینمے کھل گئے، وہاں بھی گھر میں سینمے کھولو، گھر گھر میں سینما کھولو، جوا کھانا کھولو، عورتوں سے برقعے اتارو۔ تمہارے باپوں نے وہ برقعے اتار دیے، ان کی عورتیں ڈرائیونگ کر رہی ہیں، لسان سے مل گئے، میگزینوں پر شاہ عبداللہ کی بیٹی کے فوٹو چھپ گئے۔ چھاپو بھابیو اپنا جن کو بڑا امام سمجھ، ہمارا امام احمد رضا ہے جن کی ساری زندگی شریعت پہ گزری۔ ہمارا امام حضرت خواجہ سیف الرحمان ہے جن کی ساری زندگی شریعت پہ گزری ہے۔
جن کو آج تم نے مانا اور ان کے اپنے دعوے کرتے رہے، یہی ہوا نکل کے رہ گئی، آج نام لینے والا کوئی نہیں، ذلت کے توق ہے۔ میرے نبی سے دامن جوڑ، پھر قیامت تک کے لیے عزتیں ہی تیرے لیے ہوں۔ دو نمبر بندوں کے پیچھے لگ کے جن کی اپنی اصل کوئی نہیں ہے، حدیث سے بات کرنے کی، حدیث سے بات کیا کرے گا؟ حدیث سے تو نے دو نمبر باتیں نکالی، قرآن سے تم نے جی قرآن سے بات کر، قرآن میں پردے کا حکم ہے، حیا کا حکم ہے، غیرت کا حکم ہے، جوئے نہ کھیلنے کا حکم ہے، سینما بند کرنے کا، توڑنے کا حکم ہے۔ اس نے سارے کام کیے، انہوں نے پہلے تہمتیں میرے نبی پہ باندھی، یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا، پھر اللہ نے کہا تم نے دشمنی میرے نبی سے لی ہے نا، پھر دیکھ تجھے ایسا ذلیل کروں گا کہ زمانے عبرت کا چرچ بنے گا۔ الحمدللہ ہم نے حضور سے محبت کی، پیار کی، ایمان کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت کی گارنٹی ہے، اسی لیے اپنا ایمان بچا۔ کسی دو نمبر بندے کے پیچھے لگ کے کسی مسجد میں جا کے چار لفظ، تجھے کیا پتا ہے اس نے کیا کہنا ہے؟ 60% بندے، یہ تحقیق ہے، ان کو اردو کی کتاب پڑھنا نہیں آتی۔ کتنے؟ 60% بندے اردو کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پاکستان کی پوری یہ اس میں شامل ہے، جتنے افراد ہیں 60% بندے اردو کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ عربی کدھر سے پڑھیں گے؟ حدیث کدھر سے سمجھ آئے گی؟ قرآن کدھر سے سمجھ آئے گا؟ سیدھی سی بات ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نسبت رکھو، کسی کامل کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی ایمان محفوظ ہے، آخرت میں بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گے۔ آخر دعوانا